نرمی سے عورت کی اصلاح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ عاجزی اختیار کرنے کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سو لے یہاں تک کہ نیند کا اثر اس سے ختم ہو جائے، اسی لیے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے اور وہ اونگ رہا ہو تو وہ کچھ نہیں جانے گا کہ وہ خدا سے مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے نفس کو بددعا دے رہا ہے۔ کی ذلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑ جائے اور وہ اپنی نگاہوں جھکا لے تو اللہ عز و جل اس کے دل میں عبادت کی ذلت عطا فرمائے گا۔ حدیث نبوی۔ جوان کی توبہ کرنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ ضعیف اور کمزور لوگ بوجھ نہیں رزق کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ضعیف اور کمزور لوگوں کو ڈھونڈو کیونکہ تم اپنی کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے اور مدد کیے جاتے ہو۔ دعا کی قبولیت کا وقت۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، موذنوں کو ہم پر فضیلت حاصل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بھی اس طرح کہو جس طرح وہ کہتے ہیں، یعنی اذان کا جواب دو، پھر جب تم اذان ختم کر لو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔